بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے اسلامک انفارمیشن چینل کے حاضرین السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے بڑے صاحبزادے حضرت عبداللہ الاکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی۔ تاریخ کے اوراق شاہد ہیں کہ کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت امام حسین کے صاحبزادے بھی موجود تھے، جو کہ میدان کربلا میں منصب شہادت پر فائز ہوئے۔ جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بانجے حضرت اونو محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا حق جان نثاری ادا کر کے شہید ہو گئے تو حضرت عبداللہ بن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے اور کہا، چچا جان، ہمیں بھی دشمنوں سے لڑنے کی اجازت دی جائے۔ آپ نے ہر چند منع فرمایا، لیکن بھلا وہ کب ماننے والے تھے۔ قسمیں دے دلا کر اجازت لے ہی لی اور میدان کربلا میں پہنچ چکے اور بے جگری سے لڑتے ہوئے پیش قدمی کی، دشمن کے سپاہیوں کو چیرتے پھاڑتے عمرو بن سعد تک جا پہنچے اور اس اثناء میں آپ نے بہت سے جوانوں کو خون میں نہلا دیا۔ عمرو بن سعد نے جو دیکھا کہ ایک جوان ہاشمی بجلی کی سی چمک چمکاتا ہوا اس کی طرف بڑا چلا آتا ہے، سخت گھبرایا اور قلب فوج میں بھاگ کر جا چھپا۔ بختری بن شامی نے جو عمرو بن سعد کو بھاگتے دیکھا تو کہنے لگا، اے عمرو بن سعد، تو لشکر کا سپہ سالار ہو کر ایک نوجوان ہاشمی شاہزادے سے ڈر گیا، کیا دلاوری کے یہی معنی ہے؟ عمرو بن سعد بولا کہ بختری، مجھے تو اپنی جان بڑی پیاری ہے، اگر تجھے اپنی جان باری ہے تو جا اس کا مقابلہ کر جسے تو کم عمر اور ناتجربہ کار سمجھتا ہے۔ اگر تو اس کے حملوں کی تاب لے آئے گا تو میں قائل ہو جاؤں گا، ورنہ اگر تو جی چھوڑ کر بھاگا تو سلام کروں گا۔ بختری نے یہ کلمات سن کر 500 سوار جو اس کی سرکردگی میں تھے اپنے ہمراہ لیے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کے لیے بڑھا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک تنہا آدمی کے لیے اتنا جم غفیر چاروں طرف سے گھر آ کر پہنچ چکا ہے تو ادھر سے محمد بن انس، اسد بن ابی دجانہ اور اپنے غلام پیروزان کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے بھیجا۔ اب وہ 500 آدمی سخت پریشان ہو گئے، کائی سی پھٹ گئی، کوئی ادھر بھاگا کوئی ادھر بھاگا کہ یکا یک شیش ربی 500 سوار لے کر ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ اے بختری، تجھے شرم نہیں آتی؟ بزدلوں کی طرح ایک ہاشمی جوان سے مقابلہ کرنے سے کتراتا ہے۔ مگر پیروزان کے حملے کچھ ایسے زبردست تھے کہ بختری کے ہوش اڑ گئے۔ روایت ہے کہ اس روز پیروزن نے ایسی دلیری سے کام لیا کہ اگر وہ پیاسا نہ ہوتا تو سارے لشکر کے لیے کافی تھا۔ القصہ، جب پیروزان نے لشکر کفار کو بہت زیادہ پامال کیا تو چاہا کہ خدمت جناب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جا کر اپنی جان فشانی کی داد لے کے پیچھے سے واپس آ جائے، مگر دھوکہ دے کر عثمان موصلی نے اس کی کمر پر نیزہ مارا اور وہ بیچارہ گھوڑے سے گر پڑا۔ اسد بن دجانہ اس کی مدد کے لیے آئے، مگر چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا۔ اسد نے 4 شخصوں کو پھر ہلاک کیا اور پیروزان کو وہی چھوڑ کر دوسری طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیش ربی سے لڑ رہے تھے اور اثناء حملہ میں 70 زخم ان کے جسم پر بھی لگ چکے تھے۔ لشکریوں کا یہ حال تھا کہ بے حواس ادھر سے ادھر بھاگتے تھے اور چند حملہ آوروں کے سامنے ان سے کچھ بن نہ پڑتی تھی۔ آخر پہلے اسد ابن دجانہ اور پھر پیروزان شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح سرگرم مبارزت میں تھے اور عمرو بن سعد سے کہہ رہے تھے کہ اب اور کسی کو مقابلے کے لیے بھیج۔ عمرو بن سعد نے اپنے لشکر میں پھر رجز خوانی کی اور قتل عبداللہ پر یوسف بن اعجاز کو ابالا۔ وہ کہنے لگا، اے عمرو بن سعد، حکومت تو نے حاصل کرنی ہے تو کیوں نہیں لڑتا اور دوسروں کو کیوں ابارتا ہے؟ پھر عمرو بن سعد بولا کہ مجھے امیر نے لڑنے کا حکم نہیں دیا ہے بلکہ انتظام و نگرانی کا حکم دیا ہے۔ تجھے میں حکم دیتا ہوں کہ اس جوان سے نبرت آزما ہو اور اس کو قتل کر، ورنہ میں ابھی تیری شکایت ابن زیاد کے پاس بھیجتا ہوں۔
यूसुफ बिन अल-हज्जाज शिकायत के खौफ से घबराया और घोड़ा लेकर जानिबे हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की तरफ आया। चाहा कि नेज़ा आपके सीने पर मारे कि आपने कावा काट के एक नेज़ा उसके हलकूम पर ऐसा मारा कि वो जालिम घोड़े से नीचे गिर गया और हलाक हो गया। तारिक बिन यूसुफ ने जब अपने बाप को इस हालत में देखा तो घोड़ा बढ़ाकर हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के बराबर आया और सख्त वस्त कहने लगा, आपने उसे भी 2 हमलों में तातीक कर दिया। उसके बाद मदरिक बिन बहल मुकाबले के लिए आया, उसे भी तातीक किया और उमर बिन साद की तरफ देखकर फरमाया, क्या वो दुश्मन अहले बैत क्या देखता है जिसमें दम हो और जो तेरे लश्कर में सबसे ज़्यादा जवान मर्द हो, उसे भेज। उमर बिन साद ने कुछ जवाब ना दिया और खौफजदा खड़ा रह गया। जब कोई जंगजू आपके मुकाबले के लिए ना आया तो आपने बिस्मिल्लाह कह के हाथ उठाया और फौजे दुश्मन के मेमने पर जा पड़े। कई शख्स आपने हिलाक किए और वो फिर अपने चचा इमाम अली मकाम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे, प्यास की शिद्दत से बुरा हाल है चचा जान, शदीद प्यास का गुलबा है। आपने फरमाया, ए नूरे नगाह ना घबराओ, अनकरीब हौज़े कौसर पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हाथ से ठंडा पानी पियोगे। ये सुनकर हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फिर मैदान जंग में पहुँचे। नागहां चारों तरफ से सब ने मिलकर आपको घेर लिया और दुश्मन तीर बरसाने लगे कि आपका तमाम जिस्म ज़ख्मी हो गया। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ये हाल देखकर हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की मदद के लिए दौड़े और अपने साथ ला रहे थे कि पीछे से फ़हियान बिन ज़ुबैर ने हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के शानों के दरमियान ज़रब मारी और आपको शहीद कर डाला। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इस मौजी को एक ज़रबे तलवार से ठिकाने लगा दिया। हमज़ा बिन फ़िहान ने चाहा कि अपने बाप का बदला ले, लेकिन आपने बढ़कर उसे कत्ल कर दिया और हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की लाश को लेकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हो गए। सुभान अल्लाह, क्या हौसला था, क्या हिम्मत थी, क्या शुजाअत थी और क्या सब्र था। सुभान अल्लाह।